سورۃ السجدہ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں مجرمین کے انجام بد کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے رہے، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ بھی زندہ ہو کے اس زندگی کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے تو بڑے شرمندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور اس وقت یوں کہیں گے کہ اے اللہ، اب تو سب کچھ سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، اب تو ہمیں یقین آ گیا ہے، بس اب آپ ایک بار دنیا میں واپس بھیج دیں، ایک بار ہمیں موقع دے دیں، ہم بہت اچھے عمل کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان کو ایک بار موقع ملتا ہے، بار بار نہیں۔ اور یہ جھوٹے لوگ ہیں جنہیں پہلی بار نہیں سمجھا وہ دوسری بار بھی نہیں سمجھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے جو مجرم ہیں، یعنی کفر کیا، شرک کیا یا نفاق، ہر قسم کے جو مجرم ہیں، ہم نے ایسے ہی لوگوں سے، بے شک وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، جہنم کو بھرنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دونوں راستے دکھائے تھے، ایمان کا بھی اور کفر کا بھی، اور یہ کو مجبور نہیں تھے، ریموٹ کنٹرول نہیں تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو سب کو ہدایت یافتہ کر دیتا، لیکن پھر امتحان کس چیز کا ہوتا؟ اللہ نے ہر ایک انسان کو اختیار دیا، انہوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا اور ہدایت کی بجائے ضلالت، گمراہی اور ظلمت کا راستہ انہوں نے خود اختیار کیا۔ تو آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے، ایک بار واپس بھیج دو، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب ہمیشہ کے لیے عذاب۔ اور فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے سامنے جب ہماری آیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کے حضور وہ اکڑتے نہیں ہیں،
وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے، اور اللہ سے انہیں اتنا پیار ہے کہ جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یہ وضو کرتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، یعنی کہ اپنے آرام کو، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یوں نہیں کہتے کہ بس جنت ہماری ہے، ہم جنت کے ٹھیکیدار یا دعوے دار ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے، ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے جو ایمان والے ہیں الحمدللہ ان کا انجام بہت اچھا ہے۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان سے محروم ہیں، اگرچہ انہیں قارون جیسے خزانے بھی مل جائیں اور نمرود جیسی بادشاہت بھی مل جائے، لیکن پھر بھی وہ نقصان میں ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت جلد ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی کے اندر ان کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر خالی ہاتھ ہوں گے، اور سوائے جہنم کے ان کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں اس وقت کو، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، جب مجرم لوگ اپنے سروں کو جھکانے والے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، اب سر نیچے کر کے کھڑے ہیں اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، ہمیں لوٹا دے، ایک بار موقع دے دے، نعمل صالحا، ہم صالح عمل کریں گے، اچھے اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب انہیں یقین بھی آ گیا، ولو شئنا، اور اگر ہم چاہیں، لآتینا کل نفس ہداہا، تو البتہ ہم ہر ایک نفس کو اس کی ہدایت عطا کر دیں، ولیکن حق القول منی، اور لیکن ثابت ہو چکی ہے بات میری طرف سے، لأملأن جہنم، کہ البتہ ضرور میں بھروں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس، جنات اور انسانوں سے، اجمعین سب سے، فذوقوا، اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملے گا مجرم لوگوں کو، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، بس تم چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، انا نسیناکم، بے شک ہم تمہیں بھلا رہے ہیں، تم نے نظر انداز کیا، ہم تمہیں نظر انداز کرتے ہیں، وذوقوا، اور تم چکھو، عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے ان آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو دور رہتے ہیں بسترگاہوں سے، یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، خوف اور امید کے ساتھ، ومما رزقناہم، اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ آج کے درس میں آیت سجدہ ہے، تو درس کے بعد سب ساتھی ایک مرتبہ سجدہ تلاوت کریں گے، اس آیت کے پڑھنے یا سننے کے ساتھ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کی جو آیت ہوتی ہے اس کے متعلق ایک مسئلہ سن لیں کہ اس ایک آیت کو ایک محفل میں ایک بار یا بے شمار بار، یعنی کہ 100 مرتبہ بھی پڑھیں یا سنیں تو ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ جب محفل تبدیل ہو جائے گی
تو اس کے بعد پھر دوبارہ پڑھیں گے یا سنیں گے تو پھر دوسرا سجدہ واجب ہو جائے گا. یعنی کہ جیسے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ اب سن چکا ہے، پھر چلا جاتا ہے باہر، پھر واپس آتا ہے، پھر دوبارہ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کو 2 مرتبہ سجدہ کرنا پڑے گا. جو مجرم لوگ ہیں آج وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، لیکن جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہر ایک نے زندہ تو ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا جو منظر ہے وہ نقشہ ان آیات میں ہمیں بتلایا ہے کہ یہ لوگ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ناکسو رؤوسہم، تو سر ان کے جھکے ہوئے ہوں گے شرمندگی کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، زندہ تو ہو چکے ہیں. یہ کہتے تھے حساب کتاب کی گھڑی نہیں ہے. یہ صرف ڈرانے کی باتیں ہیں، یہ فرضی باتیں ہیں. اب وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ عدالت بھی لگ چکی ہے. اب ان کے پاس تو اور کوئی حل ہی نہیں سوائے اس کے کہ اب یہ اقرار کر لیں، جس طریقے سے اب یہ خود کہتے ہیں انا موقنون، ہم یقین کرنے والے. لیکن اس وقت کا ایمان یا یقین وہ فائدہ دینے والا نہیں ہے. ایمان اس چیز کا نام ہے الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے غیب پر ایمان لے آؤ. اگر کوئی انسان کہتے جی نہیں میں تو نہیں مانتا ہوں، جب میں دیکھوں گا تب مانوں گا، تو دیکھنے کے بعد اس نے مانا تو اس کا ایمان ختم، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں غیب کی ہم اتنا زیادہ مانتے ہیں کہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس سے بھی زیادہ ہماری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے اور کھاتی ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار کے اندر کسی کو ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی صبح آپ فلاں جگہ سے گزر کے جا رہے تھے، تو اگلا بندہ کہتے ہیں جی میں تو یہاں بکر ہی نہیں تھا. یعنی مخالطہ لگ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں تھا، کپڑے دیکھ کے یا اس کا حلیہ دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں، حالانکہ آنکھیں سلامت ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، دیکھنے کے باوجود ہم سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی ہے، آنکھیں دھوکہ کھا گئی. اسی طریقے سے ہم دور سے دیکھتے ہیں فلاں ہے، جب قریب آتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا. ظاہری طور پر ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں اس میں دھوکے کا امکان ہے، لیکن جو نظر نہیں آ رہا اس پر ہمارا ایمان ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکے کا امکان نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں. اللہ کو کسی نے دیکھا؟ ہم نے اللہ کے نبیوں کو دیکھا ہے، اپنی پیارے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسولوں کو نہیں دیکھا. اسی طریقے سے مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں دیکھا، عذاب قبر ثواب قبر کو نہیں دیکھا، پل صراط کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا. کچھ دیکھا نہیں لیکن دیکھنے سے زیادہ مانتے ہیں. اس چیز کا نام ایمان ہے. تو یہ مجرم لوگ جو یہاں نہیں مانتے تھے وہاں تو وہ بھی مانے کھڑے ہیں، لیکن وہ ماننا معتبر نہیں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ مانا جہاں ماننا معتبر ہے. تو آج یہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے سن لیا. یعنی دیکھا دیکھ کر مانا، سنا سب کچھ سن کر مانا. اللہ نے یہ آنکھیں اور کان جو ہمیں دیے ہیں تو یہ دنیا کے اندر ان کو صحیح استعمال کرتے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتے. یہاں تو ان کانوں کو غلط استعمال کیا، آنکھوں کو غلط استعمال کیا، اور آج ان کے کان بھی صحیح کام کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں بھی صحیح کام کر رہی ہیں، اب بالکل سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنا معتبر نہیں ہے، اس سننے کا کوئی وزن نہیں ہے. آج تم کہتے ہو انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا. حدیث پاک میں ہے کہ جب تک موت کے فرشتے انسان پر ظاہر نہیں ہو جاتے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. جب اس پہ غرغرہ کی کیفیت طاری ہو جائے، یعنی کہ سکرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، موت کے فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں، ہر ایک مومن کو نظر آتے ہیں.
ہر ایک کافر کو بھی نظر آتے ہیں۔ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے، پھر کافر ڈر رہا ہوتا ہے اور مومن خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب یہ منظر انسان دیکھ لیتا ہے، پھر اگر کافر ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، تو ایمان قبول نہیں۔ اس سے پہلے فرعون نے کیا کہا تھا آخر میں؟ آمنتو، میں ایمان لے آیا، یہ نہیں کہتا لے آؤں گا، اس نے ماضی کا صیغہ استعمال کی، آمنتو، میں ایمان لا چکا۔ اور اس نے پھر وضاحت بھی کی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پہلے تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں خود رب اعلیٰ ہوں، تو ایمان کس پر لے کے آیا؟ کہتے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، اس اللہ پر جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، توحید کا بھی اقرار کر لیا، اور کہتے ہیں جس رب پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے اسی رب پر میرا ایمان ہے۔ اور پھر کہتا ہے وانا من المسلمین، میں پکا مسلمان ہوں، مسلم ہوں، فرمانبردار بن گیا۔ آمنتو بھی کہا، انا من المسلمین بھی کہا، ایمان اسلام سب کچھ اس نے اقرار کیے، لیکن اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ الآن، کیا اب؟ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، تو بڑا فسادی تھا۔ کیوں؟ اس وقت اس نے دیکھ لیا تھا موت کے فرشتوں کو، اس نے دیکھ لیا تھا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ بے شک خدائی کے دعوے کرتا تھا، اندر سے تو پتہ تھا کہ میں کیا ہوں، لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا۔ تو پھر اس نے سب کچھ دعوے کیے، اللہ نے وہ دعوے اس کے منہ پہ مار دیے۔ تو ایک وقت ہوتا ہے مرنے کا، ایک وقت ہوتا ہے توبہ کرنے کا۔ اللہ نے ہمیں مہلت دیے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور صبح شام توبہ کے ساتھ رہیں، صبح شام توبہ کرتے رہیں، اسی میں عافیت ہے۔ گناہ کتنے کرتے ہیں؟ ان گنت، اور توبہ گن گن کے۔ وہ جی پچھلے رمضان میں کی تھی، 27ویں شب کی تھی، عید کی رات میں نے بڑی عبادت کی تھی، بس میں نے پکی توبہ کر لی تھی۔ یعنی سال میں توبہ ایک بار ہوتی ہے، اور گناہ ہوتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ کون سا عضو ہے جس سے ہم گناہ نہیں کرتے؟ جب گناہ ان گنت ہیں تو توبہ بھی ان گنت ہونی چاہیے، اتنی توبہ کریں کہ شیطان مایوس ہو جائے۔ تو اب یہ مجرم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، بس ایک ہی گزارش ہے، فرجعنا، ہمیں ایک بار لوٹا دے، اور پھر کیا کریں گے؟ نعمل صالحا، عمل صالح کریں گے، اچھے اچھے نیک کام کریں گے ہم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب نہیں۔ اور یہی مضمون قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک بار موقع دے دو، قادر تو ہے وہ، قانون یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک بار دنیا کے اندر موقع ملتا ہے، دوسری مرتبہ نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو آج یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک بار موقع دے دے، ایک بار۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ہم ان کو لوٹا بھی دیں، یہ پھر بھی وہی کریں گے جس ان کو روکا گیا، اور اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ ازل سے ابد تک ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو موقع دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دے بھی دیا۔ یہ جیسے آج مجرم بن کے میرے دربار میں حاضر ہیں، پھر بھی مجرم بن کے ہی آئیں گے، یہ ماننے والی نسل نہیں ہے، ان کے اندر ماننے والا مادہ ہی نہیں ہے، یہ صرف وقت گزارنے کے لیے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی عدالتوں کے اندر نا ہیلے بہانے سے، یعنی پتہ ہوتا ہے ایک بندے کو کہ میں جھوٹا ہوں تو آج میرے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، تو وہ کیا مکر کرتا ہے جی، آج ہی میرا وکیل چھٹی پر ہے جی، یعنی کہ آج میں اگر وکیل میرا آ گیا تو میں نے نہیں بچنا، تو وہ کیا کہتے ہیں جی میرا وکیل آج نہیں ہے جی، مجبوری ہے، جیسا صاحب پیشی دے دیتے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ صرف میں وقت ٹال رہا ہوں۔ تو جیسے دنیا کے اندر یہ چکر بازیاں ہوتی ہیں، کبھی بندہ خود غائب ہو جاتا ہے، وکیل کہتا ہے جی اس کی طبیعت خراب ہے جی، وہ فلاں جگہ ہسپتال داخل ہو گیا جی، اس کو سفر پہ جانا پڑ گیا جی، اس کا فلانا بندہ مر گیا جی، اور کبھی وہ غائب ہوتا ہے، کبھی اس کا وکیل غائب ہوتا ہے، وقت ٹالتے رہتے، 6 مہینے، سال، 6 سال بھی گزر جاتے ہیں، اور پیشیوں پہ پیشیاں ملتی رہتی ہیں۔ تو انسان کی فطرت یہی ہے، جو مجرم ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ وقت گزر جائے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مجرم ہے اور ازلی مجرم ہے، یہ آج بھی میری عدالت میں کھڑے ہیں،
تو ان کی چکر بازی ہیں کہ ایک بار موقع دے دے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں دیتا ان کو، اگر دے دیا تو یہ پھر بھی یہی کچھ کریں گے. یہی ہوتا ہے کہ جو مجرم ہماری عدالتوں میں جاتے ہیں اور ان کو وہاں ویسے ماشاءاللہ اچھا خاصا ریلیف مل جاتا ہے، کیونکہ ہماری تو عدالتیں ہیں ہی مجرم لوگوں کو تحفظ اور ریلیف دینے کے لیے. تو اس کے بعد پھر وہ آتا ہے تو وہ اس سے بڑا جرم کرتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے جی تو بڑا مزہ ہے، تکلیف مدعی کو ملی ہے، اس کو سزا ملی ہے کہ وہ پیش ہوتا رہا، ریلیف تو مجھے ملتا رہا. لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ آج یہ جس طریقے سے کہتے ہیں انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہر ایک کو ہدایت یافتہ کر دیں. اور یہی مضمون قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر بھی ہے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ہدایت پر لے آئے. لیکن اگر زبردستی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت یافتہ کر دے، زبردستی تمہیں نمازی بنا دے، تو اس نمازی ہونے کا، ہدایت یافتہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ امتحان تو اسی چیز کا نام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکرہ بنتا ہے، مومن بنتا ہے یا کافر بنتا ہے. فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے وہ مومن بن جائے، ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ کافر بن جائے. اللہ نے اختیار تو دیا، یہ بتا دیا ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ کو اپنے بندوں کے اندر کفر پسند نہیں. وہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے. اے میرے بندے اب تجھے اختیار دے دیا ہے، تو چاہے ایمان قبول کر، چاہے تو کفر کے راستے پہ چل. ایمان قبول کر لیا، اب تیرے پاس اختیار ہے، نماز پڑھ یا چھوڑ. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں نا، اور جو نہیں پڑھتے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے. اگر اللہ نے ہمیں زبردستی یہاں پر بٹھایا ہوتا تو جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو بھی بٹھاتا. تو زبردستی والی بات تو ہے ہی نہیں، یہ تو اپنی مرضی ہے، اپنے اختیار کا صحیح استعمال یا غلط استعمال ہے. جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، تو اپنے اختیار کو صحیح استعمال کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے جبر ان پر نہیں ہے. اور جو نہیں آ رہے، ہم روزے نہیں رکھتے تو نہ رکھو. اب اللہ نے تو پابند کر دیا کہ تم نے حلال کھانا ہے، خنزیر نہیں کھانا. دنیا کے اندر کتنا خنزیر کھایا جا رہا ہے، کوئی پابندی نہیں. اللہ فرماتے کھاؤ، اختیار ہے، تم اس اختیار کو غلط استعمال کر رہے ہو، کرتے رہو. لیکن یاد رکھو جو اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے میرے پاس آتا ہے تو میرا فیصلہ بھی سن لو، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں نے جہنم کو بھرنا ہے ایسے ہی جنات اور انسانوں سے، جو مجرم ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے. اور اللہ فرمائیں گے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو، اس دن کا تم نے انکار کیا تھا کہ کوئی دن نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہے ہی نہیں، تم نے بھلا دیا تھا. بما نسیتم، بھلا دیا تھا. تو اس کے جواب اللہ فرماتے ہیں انا نسیناکم، ہم تمہیں بھلا رہے. اب یہ صرف سمجھانے کی بات ہے. جیسے حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش چل کے آتے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے جاتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتے میں دوڑ کے جاتا ہوں. تو یہ باتیں سمجھانے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمہاری منتظر ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے انسان کے پیچھے، نہیں. تو اسی طریقے سے اس آیت میں ہے کہ تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا، آج ہم تمہیں بھلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے. بھولنا تو ایک بیماری ہے، کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے. تو اس لفظ کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ بے شک آج ہم تمہیں بھلا رہے ہیں. اب اس کا مطلب، اس کا مفہوم با محاورہ کہ ہم تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں. تو اس سے کچھ لوگ جو ہے نا، اس قسم کی اور بھی آیت قرآن کے اندر ہیں، تو کچھ لوگ اس کے اندر مغالطہ میں پڑ گئے. اللہ بھی بھولتا ہے، نعوذ باللہ. اور جب انہوں نے ان آیات کا مطلب غلط لیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے کہ اللہ خود کہہ رہے کہ آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، تو بھی اللہ تعالیٰ بھلا رہا ہے تو اللہ بھولتا ہے، نعوذ باللہ. پھر وہ اس بات کو پکڑ کر پتہ کہاں پہنچے ہیں، بتا دوں؟ جاگ رہے ہیں نا. وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ بھولتا ہے. اس نے جبرائیل کو کہا تھا کہ وحی لے کے جانا ہے علی کے پاس، لے گئے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر سی بات ہے جب نعوذ باللہ اللہ ہی بھولنا شروع ہو جائے تو بس قصے ختم ہے.
یعنی اللہ نے کیا شان دیا علی پاک کو، کیا درجہ علی پاک کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں، اس کے محبوب کے محبوب ہیں. کتنا پیارا، کتنا عظیم رشتہ ہے کہ اہل بیت میں سے ہیں، صحابی ہیں، حضور پاک کے بھائی ہیں، حضور پاک کے چچا زاد بھائی جو ہوئے، دماد ہو گئے، یعنی اتنی نسبتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے آخر میں یہ فرما دیا کہ تو اور میں ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون، یعنی دونوں بھائی نبی تھے نا. فرمایا بس فرق یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے موسیٰ کے ہارون کے ساتھ. اس سے بڑا مقام کیا ہو؟ لیکن اتنی نسبتیں، اتنے اعزازات وہ نظر نہیں آتے، من گھڑت اچھے لگتے ہیں کہ جبرائیل نے آنا یہاں تھا وہاں چلا گیا، اللہ نے بھیجنا یہاں تھا بھیج وہاں دیا. نعوذ باللہ. یعنی اللہ ہی اگر بولنا شروع ہو جائے تو دنیا کا نظام چلے گا کیسے؟ یہ جو نظام جب سے چلا ہے، اچھا اور کسی جگہ اللہ تعالیٰ نہیں بولا، صرف علی کی جب باری ہے تب وہاں پر بول گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کو وہ مسئلہ بدا کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے مسئلہ بدا، اللہ تعالیٰ کی بھول چوک، اللہ تعالیٰ بھول سکتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے. انا نسیناکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھول چکے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہے، ہم نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا اور ہم بھول چکے ہیں. نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے تمہارے ساتھ وہ کیا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ بھی بھولے ہوئے تھے، بھولے ہوئے تو وہ بھی نہیں تھے. ہم ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں نا کہ بس آج کے بعد یوں سمجھو کہ بس میں تمہیں بھول چکا ہوں، تو ہم بھول جاتے ہیں. 10 سال بعد بھی ملیں گے تو وہ سارے دکھ یاد ہوں گے. بھولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قطع تعلقی، بس تیرے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں، تیرے اپنی راہ میرے اپنی راہ. تو اللہ فرماتے کہ تم نے نظر انداز کیا اس دن کی ملاقات کو کہ کوئی دن نہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا. آج ہم تمہیں نظر انداز کرتے ہیں، جاؤ، ہمارا تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ مطلب ہے انا نسیناکم کا. اس کا لفظی ترجمہ ہم یہاں پر لیں گے تو اس سے پھر وہی غلط فہمی بن جاتی ہے جیسے کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ تو اتنے اچھے ہیں کہ جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے. اولیاء کرام اس بات پر متفق ہیں، اولیاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ انسان میں جتنی بری خصلتیں ہیں سب سے خطرناک تکبر ہے. اور انسان کی جب اصلاح ہو بھی جاتی ہے تو سب سے آخر میں یہ برائی نکلتی ہے. حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، انسان میں کئی مہلک بیماریاں روحانی، لیکن سب سے آخر میں جو بیماری ختم ہوتی ہے، انسان ریاضتیں اور مجاہدات کرتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، دعائیں کراتا ہے، ان سے وظائف، ان کی تعلیمات سب کچھ اپنانے کے باوجود سب سے آخر میں تکبر سے جان چھوڑتی ہے. اتنی خطرناک مہلک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، میری تسبیح میں لگے رہتے ہیں، میری تقدیس میں لگے رہتے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ لا یستکبرون، تکبر بھی نہیں کرتے. اللہ کا قرآن یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جنہوں نے میری عبادت سے تکبر کیا، سیدخلون جہنم داخرین، یہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. جو چاہتا ہے کہ میں بڑی چیز بنوں اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. ہم اس لیے نہ جھکیں کہ ہمیں بلندیاں عطا ہوں، ہم اس لیے جھکیں کہ رب کو پسند ہے، ہم اس لیے جھکیں کہ ہمارے نبی پاک کو پسند ہے. آقا علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہیں. اب اگلے جو نفی ہیں وہ ایک نہیں ہے، بے شمار ہیں، وہ اللہ نے دینے ہی دینے. اس کے نبی کی بات ہے، وہ سچ ہے. ہم کوشش کریں، زندگی میں کئی ایسے مقام آتے ہیں شیطان کہتا ہے کہ تم اپنے آپ دکھاؤ کہ میں کیا ہوں، اپنی حیثیت شو کرو آج، لیکن ہم نے وہاں پر عاجزی اختیار کرنی. اور اس عاجزی کے اندر اتنے کمالات چھپے ہوئے ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ سب سے آخر میں تکبر کی بیماری، یہ بری خصلت جاتی ہے، یعنی ان کا فوکس بھی اسی پر ہوتا ہے کہ تکبر کیسے نکلے گا، تکبر کیسے نکلے گا. یہ بہت خطرناک بیماری ہے، نیکیوں کی دشمن ہے، اور انسان کو انسان نہیں بننے دیتی، انسانیت کے قریب نہیں آنے دیتی. وہ ظاہری طور پر انسان ہوتا ہے، 2 ٹانگوں سے چلتا ہے، 2 ہاتھ 2 پاؤں، لیکن وہ صرف اور صرف ظاہری طور پر انسان ہوتا ہے. جس میں تکبر ہو اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے.
شیطان میں تکبر تھا اور آج بھی ہے۔ جو تکبر کرتا ہے تو وہ شیطان کی خصلت کو اپنا کر شیطانیت کا اظہار کرتا ہے، شیطان بنتا ہے، وہ انسان نہیں بن سکتا۔ انسانیت کی معراج ہی تواضع میں چھپی ہوئی ہے، عاجزی میں چھپی ہوئی ہے، جھکنے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے اچھے ہیں کہ یہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بستروں سے دور ہو جاتے ہیں اور رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کو یہ ادا کتنی پسند ہے، یعنی کہ ایک انسان سویا ہوا ہے، یقین جانیے کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، ان کا اپنا مزہ ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں تو دل باغ دل بالکل مطمئن رہتا ہے، اور اگر نماز ایک وقت کے نہ پڑھیں تو بے چینی، اداسی۔ ان 5 نمازوں کا مزہ ایک طرف، اور جو چھٹی نماز ہے تہجد کی، اس کا مزہ ایک طرف ہے۔ وہ انسان جب پڑھ لیتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ میری اللہ کے ساتھ آج بات ہو گئی ہے، اور آج مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو گئی ہے، اور اس کو نا اپنے اوپر ناز ہونے لگتا ہے کہ واقعی اللہ کو مجھ سے بڑا پیار ہے۔ اللہ نے تعریف ایسے تھوڑی کی ہے، یہ صالحین کی نماز ہے، اور اللہ کے نبی پر تو فرض تھی، 5 نمازیں فرض نہیں تھی، 6، یعنی کہ تہجد بھی فرض تھی، اور اب لازماً پڑھا کرتے تھے۔ اور جو اولیاء کرام ہیں، یہ ان کے پروگرام ہوتے ہیں، رات بھر چلتے ہیں، 1 بجے تک 2 بجے تک لوگ ان کو بلاتے ہیں، جلسوں میں محفلوں کے اندر آتے ہیں، ان کے بیانات ہوتے ہیں۔ یہ جتنا بھی لیٹ سوئیں لیکن تہجد نہیں چھوڑتے۔ اولیاء کرام کی نشانی یہی ہے کہ وہ تہجد گزار ہوتے ہیں۔ جو نماز بھی نہ پڑھے، تہجد دور کی بات ہے، 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو تہجد بھی نہ چھوڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صفت گنوائی ایمان والوں کی، اللہ کو بڑی پسند ہے، جس سے ہم بہت دور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آج کل نا بخل بہت عام ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں جی بس پیسہ ہمارے پاس ہو، خرچ نہ ہو، لیکن جس کو خرچ کرنے کا مزہ نصیب ہو گیا وہ کہتا ہے کہ بس میں خرچ ہی کرتا رہا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے میری راہ میں دیا میں اسے کبھی فقیر نہیں کروں گا، اس کے مال کو بڑھاؤں گا۔ اللہ کے ساتھ سرمایہ کاری کر کے تو دیکھیں، تجربہ کر کے تو دیکھیں، لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ دے دیا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، یہ قرآنی فیصلہ ہے کہ میں اور دوں گا، میں بڑھاؤں گا، کبھی بھی مال کم نہیں ہو سکتا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کا۔ تو ہم اس پر بھی تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ہماری جان کے اندر بھی برکت ہوگی، ہمارے مال کے اندر بھی خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔